اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 6 چھٹے سپارے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے چھٹے سپارے کے احکامات کا خلاصہ، انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والے ہیں۔ چھٹے سپارے کی ابتدا میں بہت پیارا، بہت ہی دل کو راحت دینے والا، مایوسی سے بچانے والا ایک حکم ہے ایک انسانی نفسیات کے بارے میں، کہ اگر کوئی اس پر ظلم کرے، یعنی کوئی کسی انسان پر ظلم کرے تو یہ اگر چاہے تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر یہ ظلم کا بدلہ لے اور اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر زیادتی کی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ گناہ نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ اس کے سوا اللہ تعالیٰ برائی کرنا، بری بات کہنا، غیبت کرنا پسند نہیں فرماتے، سوائے اس کے جو مظلوم ہو۔ یعنی ظالم کی یہاں مذمت کی گئی اور مظلوم کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ پھر یہود کے بے پناہ جرائم جو ہم سورہ بقرہ سے ابتداً پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں، اپنے نبیوں کی نافرمانیاں، ہیلا سازیاں، ان کی بزدلی، ان کی ناشکری، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث، 3 خداؤں کا جو نظریہ تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کی، عیسیٰ علیہ السلام کے منصب کی، ان کی جو شان تھی اس کی وضاحت فرمائی کہ خود عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد، یعنی اس کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں اور اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی حد تک کوئی اپنی عزت میں کمی محسوس نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بعد وراثت کی تقسیم کے کچھ احکامات بیان کیے گئے، اور جو قریبی وارث ہیں، ورثہ ہیں، ان کے جو حقوق ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر چھٹے سپارے سے سورہ مائدہ کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں، یعنی خوان، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں، حواریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، جیسا کہ اگر آپ اس کو یوں مثال دینا چاہیں کہ یہود کو من و سلوہ عطا فرمایا تھا، تو جو مائدہ، وہ جو خوان آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر نعمت کے طور پر، اللہ کی قدرت کے طور پر اترا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ سورہ مائدہ کے مختلف احکامات کا ذکر، اس کے نزول سے متعلق خاص ایک بات یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت مبارکہ ہے، یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس کو عید کے طور پر مناتے، کہ جس میں اللہ کی طرف سے دین کی دعوت کی، ہدایت کی، تکمیل کی بشارت اور اللہ کی رضامندی کی خوشخبری، اور یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دین کی جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے تمام فرما دی ہے، یعنی کمپلیٹ کر دی، مکمل فرما دی۔ پھر سورہ مائدہ میں حلال اور حرام کے احکامات بیان فرمائے گئے، اور یہ اصول بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طیب اور اچھی چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ پھر عہد کا اور عقد کا تذکرہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کی فرما برداری کا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا، اس کی تکمیل ہر انسان پر واجب ہے، اور اگر وہ اس وعدے کو پورا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اس کے بعد حرمت کا اعلان کیا گیا، حرمت کی جو حکمتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا، کیا چیزیں حرام فرمائی گئی۔ ساتھ ساتھ حرمت بیان کرنے کے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی مجبور ہے، اضطرار یعنی مجبوری، بے بسی یا تکلیف کی حالت میں ہے، جہاں کہ وہ لاچار ہو جاتا ہے یا بے بس ہو جاتا ہے، تو تب اگر ان احکامات میں سے جو چیزیں حرام کی گئی تھیں، اگر اس شے کو، ان اشیاء کو وہ استعمال میں بھی لے آتا ہے تو بحیثیت مجبور انسان کے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ پھر اللہ کا فضل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انعام ہے، جو احسان ہے بندوں پر، اس کا تذکرہ فرمایا گیا، اور اس طرح کی بشارت دے دی گئی کہ جو اسلامی نظام ہے، اسلامی شریعت ہے،
शरीयत मुस्तफ़वी, शरीयत मोहम्मदी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा नेचर के करीब और सबसे ज्यादा आसान है। अब आपको अगर मेरी इस बात से कहीं कोई शक, कोई शुबा, कोई इख्तिलाफ पैदा हो रहा हो तो बिल्कुल आपका हक है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसका जवाब मैं ये दे दूं कि उसको मुश्किल हमने बनाया, अल्लाह ने नहीं बनाया। हम जो कानून साज बनने का दावा करते हैं, जो हम अपने आप को जाहिर है कि आलिमों और मुफ्तियों की सफ में खड़ा करते हैं, तो हमने उसको पेचीदा कर दिया, हम में से कुछ नहीं। वरना दीन बहुत आसान था और शरीयत इस्लामिया से ज्यादा खूबसूरत शरीयत, इसके अहकामात से ज्यादा सिंपल और आसान अहकामात कहीं मिल ही नहीं सकते थे। इसके बाद यहूद की बुज़दिली, जब अल्लाह ताला ने उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जो कौम जब्बारीन जिसको कहा गया है, उनसे लड़ने का हुक्म दिया था, उस वक्त जो उनका रद्द अमल था, उस वक्त जो उनका हाल था, उसका भी तस्करा किया गया। फिर उनकी जो आदत थी फितना फसाद करने की, सरकशी भी भरपूर थी उनमें और तकब्बुर भी भरपूर था। मुख्तलिफ औकात में उनके ये सारे जो बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स थे और साफ थे वो नजर आते रहते थे। उसका तस्करा, और उसका तस्करा क्यों है? सवाल ये अहम है कि बनी इसराइल या पिछली कौमों के मिजाज का, उनकी सरकशी, वो सरकश थे, वो मुतकब्बिर थे, एरोगेंट थे, वो नाफरमानी किया करते थे, वो बुज़दिल थे। ये सब बातें बताने का मकसद क्या है? ये बातें बताने का मकसद ये है कि ये सारी बातें, ये सारी बुराइयां, ये सारी आदत अल्लाह ताला को सख्त नापसंद थी। तो हम बहैसियत मखलूक, हम बहैसियत अब्द, हम अल्लाह के बंदे होने की हैसियत से, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने आप को उन बुराइयों में, उन आदात में, उन बुरे आमाल में ना किसी भी तरह उलझाएं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नापसंदीदगी का ऐलान फरमा दिया। सूरह मायदा में यहूद नसारा दोनों का पैरेलल जिक्र किया जा रहा है। अब यहाँ पर नसारा का जो अहद तोड़ना, वादा खिलाफी करना, उसका भी तस्करा किया जा रहा है। और दोनों कौमें अपनी अपनी जगह ये दावा करती थी अपनी हर नाफरमानी के बावजूद कि वो अल्लाह की महबूब है। वो कहते थे हम फेवरेट हैं। यहूद कहते थे हम चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट्स हैं, या माअज़ल्लाह चिल्ड्रन ऑफ गॉड भी कहते थे अपने आप को। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वो दावा करते हैं कि वो अल्लाह के महबूब हैं। फिर दावत दीन हक का तस्करा किया गया। फिर उसके बाद जो फलस्तीन में दाखिले का हुक्म दिया गया था इनको, और इनकी नाफरमानियों के सबब वो जमीन इन पर हराम करार दे दी गई थी। उस वक्त 40 साल ये भटकते फिरे थे। तो ये सारे वाकयात यहाँ बयान किए गए। फिर इंतजामी उमूर सोसाइटी में, जाहिर है जब एक सोसाइटी में रहता है इंसान, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ नेचर, मुख्तलिफ मिजाज के, उनकी दिलचस्पियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, उनके गोल्स, उनकी ख्वाहिशात मुख्तलिफ हो सकती हैं। फिर उन ख्वाहिशात को पूरा करने के सबके तरीके अलग होते हैं। कोई ख्वाहिशात तो बहुत करते हैं लेकिन उनको पूरा करने की एफर्ट नहीं करते, या वो कहते हैं कि ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, अमल नहीं करते, अपने जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल नहीं करते। कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई बहुत मेहनत करते हैं और मुस्तकिल मुस्तकिल वो सुकून से मेहनत करते चले जाते हैं। कोई रो रो कर मुशक्कत कर करके मेहनत करते जाते हैं, बुड़बुड़ाते भी जाते हैं, काम भी करते रहते हैं। और कोई ऐसे होते हैं कि उस काम को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो गलत तरीके, जिसको बज़ाहिर वो शॉर्टकट लग रहा होता है उनको, मसलन कोई चीज मुझे चाहिए, मैं पैसे जमा करूं, कमाऊं, उसको हासिल करूं, तो शॉर्टकट है कि किसी से छीन लूं, किसी की चीज चोरी कर लूं। तो ये जो एक नफ्सियात है इंसान की, जब वो ये काम करता है, जाहिर है कि ये हराम है। किसी की इजाजत के बगैर उसका माल लेना, चोरी से लेना, धोखे से लेना, जबरदस्ती लेना, गन पॉइंट पर लेना, ब्लैकमेल करके लेना, ये सब हराम काम है। जब सोसाइटी में ये काम होने शुरू हो जाएंगे तो किसी की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज नहीं रहेगा। तो उस सूरत में कवानीन बनाए जाएंगे और ऐसे अफराद को कानूनी तौर पर सजा दी जाएगी जो गैर कानूनी काम करने की कोशिश करें। तो वो भी यहाँ बयान फरमा दिया गया अल्लाह की तरफ से कि डाकुओं की, बागियों की, फसादियों की सजाएं सख्त होनी चाहिए ताकि वो लोगों के लिए इबरत बन जाए। चोर की सजा भी बयान कर दी गई, हाथ काटने की जो सजा थी।
ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی کینڈی بھی چوری کر لے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. بہت ٹف کرائٹیریا تھا. ظاہر ہے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندوں کی بے بسی اور مجبوری کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. وہ ایک طریقہ تھا. کتنے اماؤنٹ کی چوری ہوگی, چوری کرنے والے کا جس کے مال اس نے چرایا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ بنتا ہے, کوئی حق بنتا ہے, کوئی رشتہ بنتا ہے, گواہ موجود ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھ بھال کر پھر فیصلہ کیا جاتا تھا, اور پھر جب وہ یہ سارے چیزیں ثابت ہو جائے کرتی تھی تو پھر اس کی سزا جو یہاں بیان کر دی گئی ہاتھ کاٹنے کی. بعض اس پر بھی آج ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا اس سے مراد نہیں تھا بلکہ ہاتھ باندھنا مراد تھا, جس سے کہ ان کا مطلب ہے کہ ہتھ کڑی لگانا, یعنی اس کو گرفت میں لے لینا اور روک دینا. یہ بھی ایک لیٹسٹ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ یہ تحقیق کرتے ہیں اور اس طرف پوائنٹ اٹھاتے ہیں. مگر جو ہمارا ایک سسٹم میں چلا آ رہا ہے تفاسیر میں ہمیشہ سے, تو وہ یہی تھا کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے. اور ان کو, لیکن پھر میں نے وہی کہا کہ بہت سخت کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ شرائط ساری پوری ہوتی ہوں تو پھر ان کو سزا دی جائے گی اور وہ سوسائٹی کے لیے عبرت بنایا جائے گا اسے, تاکہ باقی لوگ سبق حاصل کر لیں اور کسی دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالنے کی دوبارہ وہ ہمت نہ کریں اور نہ ارادہ کریں. اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت جو دی گئی, تذکرہ کیا گیا, فساد پھیلانے والوں کو سختی کے ساتھ ان کی حوصلہ شکنی کی گئی. پھر منافقین کا بیان. ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں پہ ایک جماعت اور پیدا ہو گئی جس کو منافقین کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے مگر دل سے کفر میں ہی مبتلا تھے, کافروں ہی کے ساتھی تھے اور مسلمانوں سے بغض اور خار رکھتے تھے, اور اسلامک پریکٹسز سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. بس اتنی ہی تھی کہ دکھاوا کرنا اور بتانا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. اس کے بعد یہود کے جھوٹ کا تذکرہ کیا گیا, پھر یہود کے دعووں کا ذکر کیا گیا, نصارہ کی جو گمراہی تھی اس کا بیان کیا گیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کا جو مقام ہے, قرآن کی جو فضیلت ہے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر یہود و نصارہ ظاہر مدینہ میں موجود تھے اور obviously خاص احکامات تو اس دور کے لیے تھے, لیکن یہ تو ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے اور یہ ہمیشہ الرٹ رہنے, ہمیشہ کیئرفل رہنے کا حکم دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آداب سکھاتا ہے معاشرت کے. سوشلائز کرنا, بزنس ڈیلز کرنا, خرید و فروخت کرنا, دوسرے مراسم رکھنا, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے اور ایک ضرورت کے تحت وہ کام ہو سکتا ہے. لیکن دوستی بنانا اور کسی کو اپنا بہت ہی جگری یار یا فاسٹ فرینڈ بنانا, اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس کے بارے میں دین اسلام کے جو ہے کچھ ریزروز ہیں. اور اس میں بلائنڈلی آپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ ہر کسی, دیکھیں اللہ کے حبیب نے جتنی غیر مسلموں سے ہمدردی فرمائی, جتنا ان کے ظلم اور زیادتیوں کو درگزر فرمایا, کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو دوستی ہوتی ہے یہ سم تھنگ ویری پرائیویٹ, آپ کو اپنے دوستوں کو چننے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. بلکہ اور ہم نہیں کیئرفل رہتے. ایک دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کیئرفل نہیں رہتے, ایک اپنے دین کے بارے میں اور ایک اپنے دوست کے بارے میں. جہاں سے بھی جو بھی آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہے, آئی مین آپ سے مراد میری ہم میں سے اکثر ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کی بات کو سم ٹائمز یقین بھی کر لیتے ہیں, اور جہاں بھی وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ درس دے رہا ہے, ہمارے یہاں وہ لیکچر دے رہا ہے, بس سوچے سمجھے بغیر اس طرف چل دیتے ہیں. جبکہ دونوں کے بارے میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے پیش کروں. دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو علم ہے جو تم حاصل کرتے ہو وہ دین ہے. العلم دین, دین علم ہے. تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنا دین کہاں سے حاصل کر رہا ہے. یعنی یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ محتاط رہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سورس ہے وہ خود, اس کو خود کتنا علم ہے, اس کے علم کا سورس کیا ہے. یہ ایک بات کہ میں نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی, اس کی میں نے تیاری کی اور جا کر آپ کو لیکچر دے دیا, یا میں نے کچھ نوٹس لکھے کہیں سے پروگرام سن کر یا کسی کتاب سے, پھر اس کو میں نے یاد کیا اور جا کر میں نے بتا دیا. اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جب اسپیشلی ہم دین سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں کہ اس کو شریعت کا علم کتنا ہے. وہ دیکھیے نا کتنی کمپلیکیشنز میں ڈال دیتے ہیں لوگ.
کتنی مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح سے دوست کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ دیکھے کہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے. کتنی زبردست باتیں ہیں یہ. اور یہ سونر یا لیٹر ہم اپنے دوست جیسے ہی ہو جاتے ہیں. اس کی لائکس ہماری لائکس بن جاتی ہیں, اس کی ڈس لائکس ہماری ڈس لائکس بن جاتی ہیں. صحبت کا اثر, کمپنی کا جو ایک اثر ہے انسان کے اوپر, وہ فطری طور پر آتا ہی ہے. اس لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم اپنے سے اچھے دوست بنا لیں. جب ہم اپنے سے اچھے دوست بنائیں گے تو ہمارے اندر اچھی صفات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. اور جب ہم خدا نخواستہ بری صحبت کی طرف جائیں گے تو ہماری اچھی صفات بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور برائی کا رنگ اللہ نہ کرے وہ ہم پر چڑھ جائے گا. تو چونکہ انسان کمزور ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا رنگ اس پر چڑھ جائے اگر آپ اچھے ہیں تو, لیکن رسکی ایک فیکٹر ہے کہ بہتر کی صحبت اختیار کریں. جیسے حدیث مبارکہ میں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, جو شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, انہیں دوست مت بنائیں. جو آپ کی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں, جو آپ کا اسکاف کا مذاق اڑاتے ہیں, جو آپ کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, جو آپ کے حلال کھانے کے جذبے کا مذاق اڑاتے ہیں, جو آپ کی سادہ لباس کا مذاق اڑاتے ہیں, جو اگر آپ بہت اسٹیٹس کانشیس نہیں ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کو وہ کمتر محسوس کرواتے ہیں, آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم گئے گزرے ہیں اور یہ سپیریئر ہیں, انہیں دوست مت بنائیں. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دوست وہ ہے کہ جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں, جب وہ بات کرے تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے. جب آپ اس کے پاس بیٹھیں کچھ علم اس سے لے کر اٹھیں اور آپ اس سے موت آپ کو یاد آئے اس کے پاس بیٹھ کر, آخرت کی فکر ہو. یہ نہیں کہ وہ اتنا غافل کر دے, دنیا میں مگن کروا دے اور اللہ کی اور آخرت کی پرواہ نہ رہے. تو یہ سارے احکامات یہاں بڑی وضاحت سے بیان کر دیے گئے اور فرمایا یہود و نصارہ سے قلبی دوستی. یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سلام دعا نہیں کر سکتے, ان سے اچھا سلوک نہیں کر سکتے, سوشلائز نہیں کر سکتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے بہت کلوز فرینڈ, قریبی دوست, اس کے بارے میں کہا کہ محتاط رہیں. اس کے علاوہ پھر عالم اسلام کے جو حکمران تھے, ظاہر ہے اس کے موجودہ زمانے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے, ان آیات سے اس کا بھی نچوڑ نکالا گیا. اور کفار کی دوستی میں جو خدشات ہیں, بہت سے لوگ آپ نے ایسے سنے اور دیکھے ہوں گے جو بے دین ہو چکے ہیں, ایتھیسٹ بن چکے ہیں. کیوں؟ غیر مسلم دوست ہیں ان کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں تو وہ اسلام سے متنفر بھی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی اس کا ایک سبب ہماری اپنی غلط انٹرپریٹیشن بھی ہوتی ہے, ہمارے اپنے غلط رویے بھی ہوتے ہیں, ہم ان کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ متنفر ہو جاتے ہیں دین سے. اس کے باوجود دین سے متنفر ہونے کے بجائے انہیں چاہیے تھا کہ صحیح دین کو تلاش کرتے. تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ان سے دوستی کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اگر فرض کریں کوئی ایک بھی مسلمان زمین پر نہ رہے تو آج آپ دنیا کی مثال لیں, یہاں ووٹس کے محتاج نہیں ہے ہمارے حکمران, کوئی ووٹ دے نہ دے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن معاذ اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمان ہونے کا محتاج ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اس کی شان میں, اس کی قدرت میں, اس کی خلقت میں, اس کی اتھارٹی میں, اس کی پاورز میں کوئی کمی آئے گی کیا؟ یہ تو ہمارا بھلا ہوتا. جو اسلام لائے گا, قد افلح من اسلم, یہ جو بات ہے کہ وہ تو شخص خود فائدہ اٹھائے گا جو اسلام قبول کرے گا. دنیا میں بہت سے کام ہم کرتے ہیں, اگر ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوں تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے. کئی چیزوں میں اگر لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو ہمارا نہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگوں کو اللہ لے جائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے, اس کی اشاعت, اس کے فروغ کے لیے بہت بہتر لوگ اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے پہ قادر ہیں. کفار کی دوستی میں جو قباحتیں ہیں, جو اس میں پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں, اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر اسلام اور قرآن کو جس طرح انہوں نے جھٹلایا, یہ تو سچائی تھی نا, یہ تو پروون چیزیں تھیں, اس کے تو دلائل موجود تھے. اور جو سچ کو اور حق کو روشن دیکھ کر بھی نہ مانے, پھر آپ اس پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اپنی زندگی کا تجربہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جو صاف سیاہ نظر آ رہا ہے, جو کرپٹ نظر آ رہا ہے, اور آپ کسی کو بتائیں یہ کرپٹ ہو گیا, جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا,
تو کیا آپ کو اس کی کرپشن میں شبہ ہے؟ پھر جو بے ایمان کو بے ایمان نہ مانے اور کہے مجھے نہیں لگتا تو وہ خود بے ایمان ہے. یہ آپ کو سونر یا لیٹر زندگی میں ویسے اللہ نہ کرے لیکن یہ بات آپ کو نظر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے انبیاء تشریف لائے، ایون جو اہل کتاب کے انبیاء ہیں، اگر وہ ان کو بھی مانتے، اگر وہ ان کو بھی مان لیتے تو بھی وہ سچے رب کو مانتے، سچائی کے ساتھ مانتے، جیسا ماننے کا حق تھا ویسے مان لیتے، اور لیٹر آن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیتے، کیونکہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آخری نبی کی بھی بشارت دی ہے، پیشن گوئی کی ہے، بتایا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہیں قرآن کو جو جھٹلا دے، بس یہ زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جو سچ کو دیکھے اور اس کو جھٹلا دے تو آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی آپ کو بھی جھٹلا دے گا، کبھی بھی آپ کو بھی دغا دے دے گا. بس یہ رولنگز ہوتی ہیں بیسیکلی. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ نقصان ہو رہا ہے تو اس لیے ہمیں منع کیا کہ آپ ان کو دوست نہ بنائیں. اور پھر عیسائیوں کا جو تذکرہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا کہا یا اللہ کے برابر یا خدا ہی بنا لیا. یہود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آیا؟ انہوں نے کیسے دین میں ناحق غلب کیا، جیسے عیسائیوں نے کیا ایسے یہود نے بھی اپنی مرضی سے دین بنا لیا. اور پھر یہود اور اوامر و نواہی کا جو کانسیپٹ تھا، یہود کو جو نیکی کا حکم دیا گیا یا برائی سے روکا گیا اور ان کو کہا بھی گیا تھا کہ تم خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی یہ دعوت دو، اس کا تذکرہ اور ان کے اپنے یہود کا حال کیا تھا. یہود کے جو علماء تھے وہ کیا کیا کرتے تھے. اور پھر وہی بات کہ ہم جب ان کی باتیں پڑھیں گے تو ہم یہ سمجھیں ہم شیشہ دیکھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم تو ایسے نہیں ہیں، یہ ہمارا حال تو نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اور پھر داؤد علیہ السلام عیسیٰ بن مریم کی زبان سے جو ان پر قرض کیا گیا، جو ان کو رحمت سے دوری کا حکم دیا گیا، اس کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا ایمان کامل نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ کے عذاب سے کبھی نجات نہیں پا سکتے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہود اور مشرکین مسلمانوں سے جو دشمنی ہے، بغض ہے، اس میں سخت ہیں. اور کمپیریٹیولی جو عیسائی ہیں ان کے دل میں یعنی وہ کم ریسسٹ ہیں، کم پریجڈسٹ ہیں، وہ ان کی نفرتیں کم ہیں، ان کا تعصب کم ہے بنسبت مشرکوں اور یہود کے جو مسلمانوں سے وہ تعصب کیا کرتے تھے. اور اس کا سبب بھی بتا دیا کہ عیسائیوں میں اللہ والے راہب ان کے موجود ہوا کرتے تھے، اور کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی اسلام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ جو نجران کا جو وہ تھا، نجران کا کہہ رہی ہوں، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اور دیگر حضرت بلال بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. کئی ایسے تھے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ محمد یعنی آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، وہ تشریف لانے والے، اور وہ انتظار کر رہے تھے. تو چونکہ وہ اپنی کتابوں کو پڑھتے اور مانتے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات دیکھی، آپ کا حلیہ مبارک دیکھا، آپ کی جو کوالٹیز جو صفات تھی وہ دیکھی، تو وہ ایمان لے آئے. نجاشی بھی ایمان لے آیا. تو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہمیں ظاہر ہوتے ہیں. یہود میں بھی عبداللہ بن سلام جیسے اور دیگر اصحاب ایمان لائے تھے. تو اب یہاں پہ جو واضح ہے چھٹے سپارے کا پہلا حکم، لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کسی برائی کی اشاعت کرنا، اس کا اعلان کرنا پسند نہیں فرماتے. یعنی کئی بری چیز ہوئی ہے اس کو، یہ دیکھیں یہ بھی ایک کانسیپٹ، پھیلائیں مت، سپریڈ مت کریں. یہ تھوڑا سا کانسیپٹ ہمیں سمجھنا پڑے گا. کوئی برا کام ہوا یا کسی نے برا کیا یا کسی نے زیادتی کی، اس کا پرچار کرنے سے فائدہ نہیں ہے. ہاں، اس کو سزا دینا مقصد ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم صرف کسی ایک کنٹری کی بات نہیں کر رہے، یہ میں نے بہت سی کنٹریز میں دیکھا ہے کہ جب ایک جرم ہوتا ہے بہت کچھ اس کے بارے میں میڈیا پر آتا ہے، سٹوریز آتی ہیں، نیوز میں آتا ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے، صبح شام دن رات ہر کوئی ایک ہی ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوتا ہے.
مجرم کی سزا کو مہینوں ٹرائلز میں، ایون امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا کوئی اور کنٹری ہو، سزا میں ڈیلے کیا جاتا ہے. کئی ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹکس جنہیں کہتے ہیں. وہ ٹیکٹک کر کر کے وہ سزا اس کی 2 سال ہو گئے، سیریل کلر ہیں یا 15 لوگوں کے قاتل ہیں یا 5 لوگوں کے قاتل ہیں، اسٹوریاں چل رہی ہیں، آ رہی ہیں باتیں، ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی سزا ہی دی نہیں گئی. اور جب سزا دی جاتی ہے تو اتنی خاموشی سے کہیں دی جاتی ہے کہ اس کا کوئی پرچار ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی سٹوریز نہیں بنتی، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا. اتنا لاجیکل پوائنٹ ہے اسلام کا. برائی کو جب آپ پھیلاتے ہیں تو کئی اور کرمنل مائنڈڈ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، کئی لوگوں کو آئیڈیاز مل جاتے ہیں، کئی لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اس طرف کہ اوہ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ سزا کو پھیلاتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، تو ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. کئی مجرم ڈر جاتے ہیں، ان کو نتیجہ نظر آ جاتا ہے کہ انجام کیا ہوگا. تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ برائی کو چھپاؤ، سزاؤں کو عام کرو. سزاؤں کا اعلان یہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں، سورہ نور میں بھی تھا کہ جب مجرم کو سزا دے، جمعے کی نماز کے بعد کیوں ایک بڑا کراؤڈ جمع ہوگا، ان کے سامنے سزا دو. سوچے جس کراؤڈ کے سامنے مجرم کو سزا دی جائے گی، ان میں سے کسی کی جرت ہوگی وہ جرم کرنے کی؟ جب وہ دیکھے گا. اور ہمارا حال یہ، مجرم کو سزا دی جا رہی تو ہمیں ترس آ رہا ہوتا ہے، اور جب جرم ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی. تو اس لیے، اور اسی طرح سے غیبت کرنا یا برائی کا اعلان کرنا پسند نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو یہ بھی میں کہتی ہوں کتنی اللہ کی رحمت ہے. اگر ہمیں کہہ دیا جاتا کہ چپ کر جاؤ، شکوہ مت کرو، بولو نہیں، تو کیا حال ہوتا ہمارا. یعنی ایک انسان فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، وہ بسی اپنی محسوس کرتا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، کوئی مجھے انصاف نہیں دلوا رہا، کوئی اس شخص کو پوچھ نہیں رہا، کوئی اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، کوئی اس کو ملامت نہیں کر رہا، الٹا مجھے کہہ رہے بس 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 چھوڑو. اچھا لوگ ایسا کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کا پارٹ آپ نے نہیں بننا. کسی کے اوپر ظلم کی نوعیت کو سمجھیں. بس بس بھائی، اچھا کئی لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر ہو تو وہ تو زمین اور آسمان ایک کر دیں، اور جب سنتے اچھا چلیں چھوڑیں درگزر کریں، اچھا چلیں جانے دیں. بہت آسان ہوتا ہے یہ بات کہنا. پہلے اس کی نوعیت کو سنیں اور سمجھیں کہ اس میں وہ کتنا سیریس ہے، دوسرا اس معاملے میں کتنا سینسیٹیو ہے. اس کے بعد اس کو پیار محبت سے سمجھائیں. ظاہر ہے کہ نفرت کو نہیں پھیلانا. پھر وہ ریلیشن شپ بھی دیکھنا ہوتا ہے دو لوگوں کا کیسے ہے. اگر صلح صفائی کا امکان ہے تو اس سے اچھی تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے. دو لوگوں میں اگر صلح کرا دی جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صلح میں جو غلطی ہم کرتے ہیں، ہم یہ غلطی کرتے ہیں، ایک نے دوسرے کا حق مارا، اب آپ نے اس کا حق تو اس کو نہیں دلوایا اور کہا اس کو معاف کر کے صلح کر لو. یہ ظلم کرتے ہیں. کمپنسیٹ کروایا جاتا ہے پہلے اور پھر صلح کرائی جاتی ہے. یہ جو سب سے بڑا ڈفرنس ہمارے یہاں ہے کہ آپ نے کمپنسیٹ نہیں، میرا پیسہ کسی نے کھا لیا، میری زندگی بھر کی فرض کیجئے جمع پونجی، میری کمائی برباد کر دی، اڑا لی، عیش و عشرت میں خرچ کر لی، اور اب آپ مجھ سے آ کے کہیں دل صاف کر لیں، اس کو معاف کر دیں اور کوئی بات نہیں، گلے لگ جائیں. یہ چیز ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ اس کو اس کا حق، کیونکہ قرآن پاک سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جس نے چوری کی، جس نے ظلم کیا، اس کو سزا دی گئی، پھر وہ بندہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے. ہاں، اس بندے کو پہلے بھی اختیار ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کا کوئی عزیز قتل بھی کیا گیا ہے، تو مقتول کا وارث، جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کا وارث چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن لوگ اس کو نہ مجبور کریں معاف کر دو معاف کر دو. ہاں، یہ اس صورت میں آپ کر سکتے جب کسی سے ایکسیڈنٹلی کچھ ہو گیا ہو، نیت ارادہ قتل کا نہیں تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، لڑائی ہوئی تھی اور لڑائی میں ایک دم سے کچھ ایسا ہو گیا کہ اس نے اس کو جان سے مارنے کی نیت نہیں کی تھی، لیکن بس حادثاتی طور پر وہ بندہ اس کے ہاتھوں مارا گیا. یہ ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں مقتول کے وارث سے کہ یہ کوئی کرمنل مجرم نہیں تھا،
یہ غلطی سے ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، مگر آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اور حقیقت کو جانے بغیر بھی مجبور نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر ظلم ہوا اور وہ اپنے ظلم کی شکایت کسی سے کرے تو پھر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیبت کر رہا ہے یا بری باتیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مظلوم اپنے اوپر ظلم کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو یہ سب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکم آ گیا. پھر اس کے بعد یہود کے جرائم کی ایک لمبی فہرست ایز یوزول. منافقین کی مذمت کی اللہ تعالیٰ نے، منافقین کا بھی طرز عمل بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین یعنی جو بھی ظالم ہو اس کی مذمت کی جائے، لہٰذا اس پر بھی کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ داری کی کچھ عرصے کے لیے، پھر جب حکم آیا تو ان کے بارے میں واضح طور پر بیان فرما دیا. پھر یہود کا جو معاملہ تھا، کس طرح سے وہ اللہ کے احکامات کو بدلتے تھے، ہفتے کے دن ان کو عبادت کا حکم دیا گیا تھا، ہفتے کے دن انہوں نے کس طرح سے وہ نافرمانی کی یوم السبت میں، انبیاء کو کیسے جھٹلایا، کبھی یہ نبیوں سے کوئی اعتراض کرتے تھے، کبھی کوئی فرمائش کرتے تھے، کبھی کوئی نیا نقطہ نکال کر نافرمانی کا بہانہ بنا لیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، اور معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ تو کیا، اپنے طور پر تو انہوں نے سمجھے کہ قتل کر ہی ڈالا تھا، وہ تو اللہ کی رحمت تھی، اس کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ایسی ہی ہیں، اور اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے رسولوں کو کافروں کے ہاتھوں پر نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسولوں کو کافروں کے ظلم سے، ان کی ناپاک چالوں سے، ان کی سازشوں سے بچاتے ہیں. پورے قرآن پاک کا آپ ترجمہ لفظی پڑھ لیں، آپ کو ہر جگہ پتہ چلے گا کہ جب جب کسی قوم نے، اس کے سرکشوں نافرمانوں نے اپنے نبیوں کو قتل کرنے کی منصوبہ سازی کی تو وہ منصوبے بنانے والے مارے گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی مدد فرمائی. تو وہ تذکرہ بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، جبکہ انہوں نے قتل نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اٹھا لیا، اور یہ حقیقت ان پر ضرور واضح ہو جائے گی. پھر یہاں پہ ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ یہود کی کچھ نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال اور طیب چیزیں بطور آزمائش یا بطور سزا یا بطور ناراضگی ان پر حرام کر دی تھی. یہاں سے یہ بھی نقطہ نظر آیا، ہمارے گھروں میں کہا جاتا تھا کہ لڑائی جھگڑا مت کرو، رزق کم ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. جس گھر میں اتفاق ہو، جس گھر میں محبت ہو، وہ گھر ہو، وہ خاندان ہو، وہ پورا کنبہ ہو، فیملی ہو، وہ برادری سسٹم ہو، وہاں رزق کی فراوانی اور اللہ کی رحمتوں کی کثرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں اختلاف ہو اور جہاں جھگڑے ہوں وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو یہ بھی یہاں پر بات واضح ہے کہ اچھی خاصی حلال چیزیں سزا کے طور پر ان کے اوپر حرام قرار دے دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی سود خوری کے باعث لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاتے تھے، اس کے باعث یہ جو رشوت کھانا ہے اور سود لینا ہے، کیا ہے یہ؟ لاچاروں بے بسوں سے جو مجبور کر کے ان پر سود در سود ان کو لگایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے جو باطل طریقے سے فراڈ کر کے طرح طرح کی یہ جو سکیمز ہیں. آج کل آپ نے دیکھا کالز کتنی آتی ہیں، میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت ہی ہوشیار رہیں، کسی بھی ٹائپ کی کال آپ کے گھر پر آتی ہے یا موبائل پر آتی ہے یا میسیجز آتے ہیں جس میں وہ آپ کی بینک ڈیٹیلز یا پرسنل ڈیٹیلز کوئی بھی مانگ رہے ہیں، کسی صورت آپ جب تک آپ فیس ٹو فیس نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے مت دیں. اتنا بڑا یہ مافیا ہے، اور اس کو کوئی کنٹری میں بھی کسی، یعنی اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے. سائبر کرائم کا حال دیکھ لیں، فراڈ کر کر کے بینک سے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، آپ کی ڈیٹیلز پوچھی جا رہی ہیں. تو یہ سب حرام کھانے کے طریقے بنے ہوئے، کوئی دھوکے سے لے رہا ہے، کوئی فراڈ کر کے، کوئی چھین کر، کوئی چوری کر کے، یہ سارے طریقے، کوئی رشوت کی مد میں لے رہا ہے، چائے پانی کا خرچہ. تو یہ سب جو ہے لوگوں کے مال باطل طریقے سے، یعنی جس پہ اس کا حق نہیں تھا. حق کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جو آپ کو خوشی سے کسی چیز، کسی مقصد کے لیے دیتا ہے.
اچھا جو رشوت ہم مجبوراً دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنی خوشی سے دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا پھر کام تو ہوگا نہیں، تو ہمیں پتہ ہے لینی تو اس نے ہے ہی، تو ہم اس کی عزت رکھنے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے بغیر وہ ہمارا کام نہیں کرے گا جو کہ ہمارا جائز کام ہے، پھر بھی وہ گناہگار ہوگا کیونکہ وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم رشوت دیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ناحق لوگوں کے مال کھانے والے، اس کے سوا جو علم کے پختہ تھے، علم میں یعنی دیکھیے عالم جو ہے، عالم کا رتبہ، عالم کا درجہ کیا ہے؟ جو علم رکھتا ہے، کہا 1000 عبادت گزار ہوں تو ایک عالم ان سے زیادہ معتبر اور افضل اور برتر یا فضیلت والا ہے۔ 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہے ایک عالم، obviously جس کے پاس علم ہو، تقوی ہو اور جو عمل بھی خود کرتا ہو۔ تو یہ جو راسخ ہیں علم میں، جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور جو قرآن پاک نازل ہوا اور جو ان پر نازل ہوا تھا سب کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، انہیں ہی قریب اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہم نے انبیاء علیہ السلام پر، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام پہلے تذکرہ کیا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولادوں کا، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون و سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ فرمایا، ہم نے ان سب پر وحی بھیجی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو زبور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور زبور اتنی پیاری کتاب تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اتنی پیاری تلاوت تھی کہ جب وہ ثنا خوانی فرماتے تھے، جب وہ تلاوت فرماتے تھے، پہاڑ مسخر ہو جاتے تھے، سکتے میں جیسے آ جاتے ہیں سن کر، پرندے ہواؤں میں رک جاتے تھے اڑتے اڑتے، اتنی خوبصورت وہ لہن داؤدی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اتنی پیاری قرات تھی، اتنا پیارا کلام تھا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعے پیغام بھیجے اور ایک کے بعد ایک رسول خوشخبریاں دینے والے اور گناہ گاروں کو برے انجام کی خبر دینے والے بھیجے تاکہ کوئی حجت نہ کر سکے، کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ آج ہم کہتے ہیں نا فلاں قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارے اگنورنٹ ہیں، وہ تو لا علم ہے، وہ تو انوسنٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی قوم دنیا میں ہے اس کے پاس ہدایت کا پیغام آتا رہا ہے، اللہ نہ کرے معاذ اللہ ایسا خیر ممکن تو نہیں لگتا، لیکن ابھی ایسی حال ہے کچھ عرصے میں کئی اسٹیٹ میں ابھی بھی کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں جب آپ جاتے، میں کسی کنٹری کا نام نہیں لینا چاہتی، آپ خود یہ دیکھتے ہیں، آپ اس کنٹری میں جا کے ان کا جو کلچر ہو چکا ہے، جو رنگ میں رنگے ہیں غیر ملکیوں کے اور مغربی تہذیب میں، کہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کیا یہ مسلمان ہے؟ اتنا زیادہ انفلوئنس ہو چکا ہے۔ ڈریسنگ دیکھ لیں، کھانے پینے کی حرام چیزوں کی ان کے جو کثرت دیکھ لیں، ان کے لائف سٹائل دیکھ لیں، تو کبھی تھوڑے عرصے کے بعد یہ ان کی اولادوں پھر ان کی اولادوں کو تو یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، ان کو دیکھنے والوں کو بھی یہ نہیں لگے گا کہ ان کے پاس کبھی کوئی نبی تشریف لائے تھے، جیسے ابھی ہمیں ان سب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان بیچاروں کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی ایگزسٹنس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ہر قوم جو دنیا میں انسان پیدا ہوئے تو ان کی ہدایت کا بھی بندوبست اللہ نے فرمایا، لیکن وہی والی بات ہے کچھ لوگوں نے پریکٹس کیا اور کچھ نے درگزر کر دیا اور پرواہ بھی نہیں کی، تو یہ انجام اس طرح وہ پہنچ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جن لوگوں نے ظلم کیا اور اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کو بخش دے یا اس کو کوئی اور راستہ سوائے جہنم کے راستے کے بتائے، یعنی یہاں پہ ظلم سے مراد کفر، اور جنہوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، گمراہی میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ ظالم کی معافی اس طرح نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دے، تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ اگر سب کی بخشش ہی ہو جانی ہے؟ یعنی یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ اگر ساری کلاس نے پاس ہو جانا ہے، فار ایگزامپل کسی نے فیل نہیں ہونا، تو میں کیوں محنت کروں، میں کیوں اسائنمنٹس بناؤں، میں کیوں ایگزامس کی پریپریشن کروں؟ جس نے کچھ نہیں کیا وہ بھی پروموٹ ہو کے اگلی کلاس میں جا رہا ہے اور میں بھی، تو پھر کوئی موٹیو نہیں رہتا، مقصد ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ سے بھٹکایا، خود بھی کافر رہے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سوا اور کسی راستے کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے کرنا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی وہاں پہ چیلنج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے، وہی نہیں کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں اپیل کرنے چلا جائے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آدمی یقیناً
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، بس اسے مان لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر تم انکار کرو گے تو زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ ہمارے جو ایمان لانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دین کے محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ اسی لیے فرمایا جو تمہیں پیغام سنایا گیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر کہا گیا اہل کتاب سے کہ وَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، غلو مت کرو، یعنی ایگزیجریٹ مت کرو، مبالغہ مت کرو، اور یہ مبالغہ ہمارے ہاں بھی ہے، ہزاروں اس کی مثالیں ہیں، ہر فرقے میں ہیں، کسی ایک فرقے کو نہیں کہہ سکتے، کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کہیں یہ والا فرقے آنکھیں بند کر کے ان میں کوئی غلو نہیں ہے، اپنے اپنے سب کے کہیں نہ کہیں جھکاؤ ہے، سب کے کچھ نہ کچھ خود ساختہ نظریات ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے مت کرو ایسا۔ جو قرآن پاک میں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح احکامات موجود ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ کچھ چیزیں جن میں ہم اختلاف کرتے ہیں اس کی روٹس دیکھی جاتی ہیں، اگر آپ اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں، یعنی یہ کام شرعن جائز تو ہے مگر کہیں ریفرنس نہیں مل رہا کہ کرنا چاہیے کہ نہیں، اگر آپ اس کو واجب نہیں سمجھتے، دین کا حصہ نہیں سمجھتے، فرض نہیں مانتے، تو نفلی طور پر کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو دین کا حصہ بنا دیں، اس کو واجب مان لیں، نہ کرنے والوں کو گناہ گار سمجھیں، تو پھر یہ دین میں غلو یعنی زیادتی ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز کتنی افضل ہے، قیام اللیل کتنا افضل ہے، لیکن واجب نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے، مطلب بہت اجر ہے اس کا، لیکن آپ تہجد پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھتا تو اب آپ اس کو کہہ لو جی تو تہجد نہیں پڑھتا۔ تو یہ والی باتیں یہاں پر جو ہم کر جاتے ہیں، اور ہزاروں ایسی چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتی مگر ہم دوسرے کے اوپر لیبل کرتے، منع کیا گیا اور کہا کہ وَلَا تَقُولُوا إِلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، حق کے سوا اللہ پر کچھ مت کہو، اللہ کے بارے میں معاذ اللہ اپنے قیاس سے اپنے گمان سے باتیں مت کہو۔ اور خاص حکم تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے معاذ اللہ خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو محض اللہ کے رسول اور مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ کا ایک کلمہ یعنی کن کہہ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جنہیں القا کیا مریم علیہ السلام کی طرف سے اور روح اس کی طرف سے، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین خداؤں کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث جس کو کہا جاتا ہے، منع فرمایا کہ باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، اور جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اسی کے لیے فرما، یعنی ہر چیز اللہ کے لیے فرما بردار ہے، وہ اسی کا ہے سب کچھ، اور اللہ تعالی ہم سے حساب لینے کے لیے یا انتقام لینے کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کیا تمہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میں خدا ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں معاذ اللہ؟ عیسیٰ علیہ السلام تو اس بات میں کوئی عزت میں کمی محسوس نہیں کرتے، حد تک محسوس نہیں کرتے کہ وہ کہیں کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ کہا کہ ملائکہ اور مقرب بھی سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی فرما برداری میں کسی کی عزت کم نہیں ہو جاتی۔ یہ بڑی اچھا، اب آپ یہ دیکھیں اس سے زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے استاد تھے، ہمیں پڑھایا انہوں نے، ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، آج ہم میں سے کسی نے کچھ اتنی ڈگریز لے لی جو جتنے ہمارے استاد بھی کوالیفائڈ نہیں تھے، ٹھیک ہے، اب اگر کبھی وہ استاد ہمیں ملے، ہمارا ان سے آمنا سامنا ہو، یا ہم سے کوئی تھرڈ پرسن ذکر کرے کہ فلاں، تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ چھپائیں گے اس بات کو کہ وہ میرے استاد تھے، یا آپ کو اس میں کوئی شرم آئے گی کہتے ہوئے کہ جی یہ میرے استاد ہیں، کہ اب میں خود اتنا بڑا قابل اور بہت بڑا کوئی اسکالر بن گیا ہوں؟ آپ کہیں گے بالکل یہ ہمارے استاد تھے، اور آپ ان کو ویسے ہی عزت دیں گے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھپاتے ہیں اس بات کو، اور ان کو انسلٹنگ لگتا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم تو خود آج اتنے نامی گرامی بن چکے ہیں کہ فلاں ہمارا استاد ہے، تو اس میں تو ہماری توہین ہو جائے گی، ہم اس کو اپنے سے زیادہ درجہ دے دیں گے۔ یہ چیزیں پریکٹیکلی ہم نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں عزت اپنی بے عزتی محسوس ہوتی تھی کہ وہ یہ کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ کیا فرشتوں کو اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے بات ماننے میں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے ہمارا، وہ ہمارا مالک ہے؟ تو یہ بات یہاں واضح طور پر بیان فرما دی کہ وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، کیونکہ ایک تکبر ہوتا ہے جب انسان کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیکوکار ہیں انہیں ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت یہاں بیان کر دی گئی اور فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس برہان یعنی دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہارے پاس ایک دکھانے والا نور، یعنی نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو، نور ہدایت کو کہتے ہیں، نور سینس کو کہتے ہیں، جو ڈفرینشیٹ کرنا سکھاتی ہے حق اور باطل، صحیح اور غلط میں۔ تو نور قرآن پاک بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سینس میں ہے کہ وہ بھی ہدایت ہے، قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ روشن نور، چاہے وہ قرآن پاک ہو، اس میں بھی ہم بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں اور بحث مباحثوں میں پڑے ہوئے۔ نور کا مطلب وہ چیز جو تاریکی کو دور کر دے، جو گمراہی کو دور کر دے، جو جہالت کو دور کر دے، جو ظاہر کر دے حق کو۔ تو یہ یہاں پہ بات بتا دی گئی، بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس نور سے وہ جڑ گئے، تھام لیا اس کو، تو ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں اللہ فرمانے میں اس کو داخل کروں گا۔ اگین پھر وہی والی بات آ گئی کہ جنہوں نے اس کو تھام لیا، اللہ کی رسی کو تھام لیا، پھر میں وہی بات عرض کروں گی، قرآن پاک بھی اللہ کی رسی ہے، دین اسلام بھی اللہ کی رسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ کی رسی ہے، اور تینوں نور کہنے میں بھی تینوں میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلالہ کا تذکرہ کیا، ایک ایسا شخص جس کی نہ تو اولاد ہو اور نہ اس کے ماں باپ ہوں، تو ان کے بارے میں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ کیا ہوگا، اور اس کے آخر میں یہ بھی بیان کر دیا کہ عورتوں کے معاملے میں رعایت کریں اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال رکھیں، کس طرح سے جائیداد کی تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی سورتوں میں سے سورہ مائدہ ہے، اس میں 120 آیات ہیں، 16 رکوع پر مشتمل ہے، اور جیسے ہم نے عرض کی شروع میں، مائدہ مینز خوان یا دسترخوان، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر خوان نازل فرمایا ان کی دعا پر، تو اسی نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورہ ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی آخری سورہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس میں جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، وہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے۔ اور اس کے بعد سورت میں حلال اور حرام کے متعدد احکامات بھی بیان کیے گئے، 3 واقعات، 3 قصے بھی اس میں بیان کیے گئے، اور اس سورت کا خاص جو اس کی بات ہے وہ یہ کہ اس میں وہ والی آیت کریمہ جو الیوم اکملت لکم دینکم ہے، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو اے امیر المومنین ہم اسے یوم عید قرار دے دیتے، یعنی عید کا کنسپٹ یہ ہے نا، خوشی کا دن یا وہ دن جو بار بار آئے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو سیلیبریٹ کرتے اس کو ایوری ایئر جب ہم پر اگر یہ صورت نازل ہو جاتی۔ تو آپ نے جواب میں بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ ہماری بھی عید ہی تھی، کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا، تو جمعے کا دن تو ویسے ہی مسلمانوں کے لیے عید ہے، تو آپ فرمایا گویا اس دن ہماری 2 عیدیں آلریڈی تھی۔ تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر آ گئی۔ پھر اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور جو ان کا جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، جو عقد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم دیا، خواہ وہ لوگوں کے درمیان ہو، خواہ وہ انسان اور ان کے مالک کے درمیان، یعنی انسانوں کا انسانوں سے ہو، یا بندوں کا اپنے خالق اپنے رب سے ہو، دونوں صورتوں میں۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ نے بندوں پر جو فرض عائد کیے ہیں، جتنے بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت سے ریلیٹڈ ہیں، شراکت سے ریلیٹڈ ہیں، ہر طرح کے معاملات میں ہمیں جو بھی ہمارے کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپسی رضامندی سے وہ ان کو پورا کرنا،
اگر وہ جائز ہوں گے. اول تو ناجائز ہوں تو انہیں کیا ہی نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ان کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا جو زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھی جاتی تھی. اور حرمت کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو جو پہلے حلال تھی، کون کون سے جانور کس کس طرح وہ مارے جائیں، کیونکہ اسلام میں جو سب سے ہیلدی کانسیپٹ ہے، کوئی اس جانور کا گلا گھونٹ کے مارتے تھے، کوئی اس کو سر میں چوٹ لگا کے ضرب لگا کے مارتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذبیحہ کا طریقہ جس کو ہم حلال کہتے، یہ بھی بالکل دیکھیے آج تک اس کے اوپر مسئلے کو لوگ سالو نہیں کر پائے. ایک مسلمان اگر جانور کاٹ دے اور اس کو وہ پراپر ذبیحہ اس کا نہ کرے تو وہ ذبیحہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس ایک غیر مسلم اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ تو نہ کاٹے مگر غیر اللہ کے نام پر بھی نہ کاٹے اور کاٹنے کا طریقہ بھی درست ہو تو وہ جائز ہو جائے گا کھانا. یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اس جانور کو حرام کیا جو غیر اللہ کے نام پر کاٹا جا رہا ہو. اور کاٹنے کا طریقہ، دو باتیں اس میں امپورٹنٹ ہے. ایک تو وہ جو ذبیحہ جو جانور ذبح کیا گیا، جیسے مشرکین اپنے استانوں پر بتوں کے جہاں پہ ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کا مقام پانے کے لیے یہ جانور ان کے نام پر ذبح کرتے تھے، کہتے ہیں نظر کر دیتے تھے. وہ ہمارے لیے حرام تھا کہ ہم اس میں سے کھائیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جو جانور قربان ہی نہیں کر سکتے. جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اللہ ہی کی فرما برداری میں اسی کی اجازت سے جائز مقصد کے لیے یا کھانے پینے کے لیے اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے. تو جو غیر اللہ کے نام پر کاٹا گیا، منع فرما دیا کہ آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے. صرف غیر اللہ کے نام پر کاٹنے والی بات کافی نہیں ہے. دوسرا ہے اس کا پہلو یہ ہے کہ ذبح کیا گیا ہو. وہ جو جھٹکے سے گردنیں اڑا دی جاتی ہیں وہ درست طریقہ نہیں ہے ذبح کا. جو یہ کانسیپٹ بھی یاد رکھیں کیونکہ یہ ہیلدی ہے بالکل کانسیپٹ اسلام کا، کہ جب جانور کی صرف شہرک کاٹ دی جاتی ہے اور اس کو گردن کو بالکل الگ نہیں کیا جاتا تو آہستہ آہستہ اس کے جسم میں سے سارا خون باہر نکل آتا ہے. کیونکہ یہ خون جو ہے یہ زہریلا ہے، اس میں لا تعداد بیکٹیریاز ہیں جو بیماریاں ظاہر ہے ان کا سبب بنتے. تو جب جھٹکے سے جانور کو کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ خون وہی کا وہی مسلز میں، وینز میں، رگوں میں رہ جاتا ہے. یہی وجہ مجھے لگتی ہے کہ اکثر جب آپ جانور پکا رہے ہوتے ہیں آدھا بھوننے کے بعد اس میں سے گوشت میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزوں کا بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ دونوں طریقے درست ہونے چاہیے. ایک تو اللہ کے نام پر، یا یوں کہہ لیجیے کہ غیر اللہ کے نام پر نہ ہو، اللہ کے نام پر ہو، یا اگر اللہ کا نام نہیں بھی لیا مگر غیر اللہ کا بھی نہیں لیا تو بھی ٹھیک ہوتا. اسی لیے اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز قرار دیا گیا تھا نا، کہ وہ غیر اللہ کے نام پر تو نہیں ذبح کرتے. دوسرا ذبح کا طریقہ، تو یہ باتیں یہاں پر واضح بتا دی گئیں. پھر جو ہم نے بھی بات کی کہ خوبصورت آیات اللہ کی طرف سے جو نازل فرمائی گئیں، پھر اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد یہاں پر حکم دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آمادہ ہو تو وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ یہاں بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے منہ کو دھو لے، اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت. ہاتھ، اچھا ہاتھ اتنا بھی ہو سکتا تھا، ہاتھ اتنا بھی ہو سکتا تھا، تو اس لیے وضاحت فرما دی کوہنی سمیت ہاتھ کو دھو لے اور اپنے سروں کے بعض حصے کا مسح کر لے. یعنی 1/4 سر کا مسح کافی ہے، چوتھائی سر کا. خاص طور پر خواتین جنہوں نے یہ اسکارف یا دوپٹے لیے ہوتے ہیں اور وہ گھر سے باہر ہوتی ہیں تو وہ نہیں چاہتی کہ جیسے حج اور عمرہ کا کراؤڈ ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر وہ نہیں چاہتی کہ دوپٹہ سر سے اتارے تو بس ہلکے سے ہاتھ سے اپنے، بلکہ ہاتھ کے اسکارف کے اوپر سے بھی مسح کر سکتی ہیں. لیکن اگر وہ تھوڑا سا بس اتنے سر کا یہاں تک کا بھی مسح کر لیں کافی ہے. 1/4 سر کا مسح انف ہے. ویسے تو کئی لوگ جاتے پیچھے سے گردن سے بھی ہاتھ گھما کے لاتے، لیکن 1/4 کا مسح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لازم جو فرائض ہیں وضو کے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اور ٹخنوں تک پاؤں، یعنی اینکل جو ہیں ہمارے پاؤں کو، اینکل کو بھی ویٹ ہونا چاہیے، وہ ڈرائی نہیں رہنا چاہیے. ایڑی کو بھی ڈرائی نہیں رہنا چاہیے. وہ پورا پاؤں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دھو لو یا مسح کر لو. اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص غسل کرنا چاہے یا وہ مریض ہے، اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ مریض ہے یا مسافر ہے اور یا ٹوائلٹ سے وہ ہو کر آیا ہے تو اب اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے،
تو پاک مٹی سے تیمم کر لے. اب تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا. اپنے منہ اور ہاتھوں کے بعض حصوں کا مسح کر لو. بس یعنی تیمم کیا ہے؟ وہ تو بس ایک نیت ہے. تو صرف چہرے پہ پھیر لیا, وہی ہاتھ مٹی یا مٹی کی جنس پہ لگا کر چہرے پہ پھیرے اور ہاتھوں کو بھی یوں مل لیا تو بس مسح ہو جائے گا. یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور کیوں فرمائی یہ آسانیاں عطا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دے, تم پر کوئی تنگی نہ رہے, اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دے تاکہ تم شکر کرو کہ ہر دیکھیں مجبور ہیں, بے بس ہیں, اللہ نے ہمیں دوسرا راستہ عطا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت اور آسانی عطا فرما دی, تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں. پھر کہا کہ اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ, اور کسی قوم کی دشمنی, یعنی جب انصاف کا معاملہ آ جائے تو کوئی کسی قوم کی دشمنی, کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا تھا, کسی کی ہمارے ساتھ کوئی لڑائی تھی, اختلافات تھے, جب انصاف کرنے کا معاملہ آ جائے تو فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو, عدل کرو کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو مومنوں کو ہر حال میں اس بات کا حکم دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دینے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان میں سے ہم نے 12 سردار بھی بھیجے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے, یعنی ہر نیکی کرنا, صدقہ اور خیرات کرنا, انبیاء کی فرما برداری کرنا. تو بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں گزر رہی ہوں گی. تو بس اپنے وعدے پورے کرو. اور کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ سب وعدے کر کے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا تو ہم نے ان پر لعنت, یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور انہیں کر دیا گیا, ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا. وہ لفظوں کو ان کے موقعوں سے بدل دیتے تھے, یعنی آیات کو ٹویسٹ کرتے تھے, گھماتے تھے دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو. جن چیزوں کو نصیحت جن کی ان کو کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا اور خیانت کے مرتکب ہوئے. تو خیانت کرنے والے تو اللہ کو بے حد ناپسند ہے. اس کے بعد یہاں پر پھر اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا کہ تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے. ان کے پاس یعنی تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ کتاب کے اس حصے میں سے جسے تم چھپایا کرتے تھے وہ تم پر ظاہر کر دیتے. یہود توریت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے لوگوں تک. جیسے آپ یہ دیکھیں یہ قرآن پاک ہے, یہ اس کی خاصیت ہے کہ یہ ہر شخص کے سامنے موجود ہے. نہ تو توریت اور نہ ہی انجیل لوگوں تک اس کی رسائی تھی. لوگ تھوڑی ان کے پاس ہوتی تھی وہ بکس, ان کے اسپیشل جیسے ان کے راہب ہیں, ان کے عالم ہیں, تو وہ انہی کے پاس ہوتی تھی. اب وہ جو چاہیں اس میں سے پڑھ کے سنا دیں. اب تھوڑا سا آج ہمارے پاس یہ سینس میں ہے کہ ہمیں سمجھ آ نہیں رہا ہوتا تو جو چاہتا ہے اپنی مرضی کا مسئلہ ٹرانسلیٹ کر کے سنا دیتا ہے. کسی حد تک ہم بھی اس کیفیت سے گزرتے ہیں لیکن ہم اتنے بے بس نہیں ہیں. ہمارے پاس چوائسیز ہیں, ہم بہت ساری اور ٹرانسلیشنز بھی دیکھ سکتے ہیں, ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہود و نصارہ کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی. وہ محتاج تھے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کے کہ وہ ان کو جا کر بتائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے احکامات چھپائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم ظاہر کر دیے. اللہ کے ابھی بیان فرما دیا کرتے تھے کہ فلاں حکم اس حکم کے بعد ہے اور تم نے اس کو چھپایا ہے. تو وہ ہر چیز واضح ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کو معاذ اللہ کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہی خدا ہیں. تو پھر ان کا دین نہیں رہا بلکہ وہ کفر کی طرف لوٹ گئے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اللہ کے بندے ہیں, اور معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا ان کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو انہیں بچا سکتا ہے, روک سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنا اختیار نہیں رکھتے. اور پھر یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں, یعنی کہتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اس کے پیارے ہیں, محبوب ہیں اللہ کو, ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے تم یہ کہہ دو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں سزا کیوں دیتے ہیں, تم پر طرح طرح کے عذاب کیوں آیا کرتے تھے اگر تم اللہ کے اتنے محبوب اور پیارے تھے. بلکہ زمین اور آسمان کا مالک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور ہمارے سب کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں. اور اہل کتاب سے فرمایا اے اہل کتاب بے شک تمہارا رسول
جو ہمارے احکام کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے. تمہارے پاس ایک ایسے وقت میں آیا جب رسولوں کی آمد رکی ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 ایئرس بتائے جاتے ہیں. 450 کوئی کہتا ہے, کوئی 500 کہتا ہے. اپروکسیمیٹلی 500 کے لگ بھگ ایئرز گزر گئے, کوئی نبی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ اس وقت تشریف لائے جب تم منتظر تھے. تم تو کہہ رہے تھے آخری نبی کا ظہور نہیں ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمہارے درمیان بھیجا. وہ خوشخبریاں دینے والے اور برائی کرنے والوں کو انجام سے ڈرانے والے تھے. بس تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے یقیناً آ چکے. اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے یاد کرو, اس نے تم میں سے بے شمار انبیاء بھیجے. یہ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل ہی میں سے اپروکسیمیٹلی 4000 انبیاء تشریف لائے. اتنی بڑی قوم تھی, یعنی ہزاروں نبی آ گئے, سینکڑوں نبی آ گئے ان کے پاس. تو یہ تو بڑی سعادت تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو سعادت نصیب ہو اور وہ اس کی خلاف ورزی کرے تو پھر وہ نہیں رہتی سعادت. اب ہم یہ سوچتے رہے بڑے ہم خوش قسمت ہیں, ہمارے پاس انبیاء آتے تھے, جبکہ سب سے بدبخت اب یہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے نبیوں کو سب سے زیادہ تنگ کیا, ستایا اور ان کی سب سے زیادہ نافرمانی کی. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ایک ارض مقدسہ جو ہے اس میں داخل ہو جاؤ. لوگ اسی کو کہتے ہیں فلسطین کو, جس کے لیے آج بھی یہ جو ظلم کر رہے ہیں اور جو زیادتیاں کر رہے ہیں اس پہ سرزمین کو قابو کرنے کے لیے, اور شروع سے ہی یہ ان پر حرام کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان سے کہا گیا تو اس مقدس بستی میں داخل ہو جاؤ. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا وہاں جبارین ہیں, اونچے اونچے قد کے وہ لوگ تھے جو وہاں پر بسے ہوئے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں اس جگہ پر فتح دیں گے, تو یہ بزدلوں کی طرح پیچھے بیٹھ گئے, اور انہوں نے کہا جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم نہیں جا سکتے, پہلے آپ ان کو وہاں سے نکالیں. اور پھر یہ تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑ لیں, قتال کر لیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم نہیں جائیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ ہٹ دھرمی دیکھی, یہ نافرمانی دیکھی, تو اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کی کہ یا اللہ میں تو صرف اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں. یعنی یہ دیکھیں بری و ذمہ ہونا ان لوگوں سے اور ان سے الگ ہونا ضروری ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً عرض کی کہ یہ ان کے جملے ہیں, ان کی نافرمانی ہے اور میرا ان پہ بس نہیں چلتا. میں اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا صرف جو ہے اختیار رکھتا ہوں, اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا. بس آپ ان میں اور مجھ میں جدائی ڈال دیں, یعنی ان نافرمانوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی کانسیپٹ یاد رکھیے, جو سخت دل کے ہو جاتے ہیں, اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں, ان سے اگر ہم دور نہیں ہوں گے تو ان کی نحوست ہمیں بھی لپیٹ میں لے لے گی. ان پر جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ ہم تک بھی پہنچے گا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام پھر اس قوم سے الگ ہو جاتے تھے, ایک وقت تک ہدایت دیتے تھے, ایک وقت تک نصیحت فرماتے تھے, پھر جدا ہو جاتے تھے ان لوگوں سے. تو وہی بات یہاں بتا دی گئی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 40 سال ان پر وہ سرزمین حرام کر دی تھی. اس کے بعد بھٹکتے بھٹکتے پھر وہ وہاں پر پہنچے تھے, پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا تھا. اور ان کو پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی مثال دی گئی. دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں رضا مقرب بننے کے لیے, اس کی رضا پانے کے لیے نظر یا قربانی پیش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قبول نہیں فرمائی. اس کا سبب یہ تھا کہ حابیل نے اپنی جو بھی اس کے پاس اختیار تھا, جو اس کے پاس ریوڑ باز کہتے تھے, مویشی تھے, ان میں سے بہترین اللہ کی رضا کے لیے دیا. اور جو قابیل تھا اس نے ناقص اور ردی اللہ کی رضا کے لیے دیا. اس زمانے میں کوئی نظر لینے صدقہ لینے والا تو تھا نہیں, تو وہ ایک بغیر دھوئیں کی آگ آتی تھی, وہ جس کی قربانی اس نے قبول کرنی ہے اس کو وہ لے جاتی تھی, یعنی کہ وہ آگ اس کو غائب کر دیتی تھی. جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل کی, تو اس نے اپنے بھائی پر غصہ کیا اور اس کو قتل کر دیا. اور یہ پہلا قتل تھا, یہ پہلی موت تھی, اور اتنی بھی اس کو سمجھ اور عقل نہیں تھی کہ اب وہ یہ باڈی کو کرے گا کیا. تو وہ واقعہ ہے کہ ایک کوا آیا اور اس نے 2 کووں کی لڑائی ہوئی, ایک ان میں سے مر گیا, تو اس کوے نے کس طرح زمین کھود کر دوسرے والے کوے کو اس میں دبایا اور اس کو سکھایا کہ ڈیڈ باڈی کو ایسے چھپاتے ہیں. تو پھر وہ اپنی عقل پہ افسوس کر رہا تھا کہ مجھے تو ایک کوے جتنی بھی عقل ہے سمجھ نہیں ہے. تو یہ باتیں یہاں پہ سب مثال دی گئی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ہم نے لکھ دیا کہ جس نے کسی بے جان کو, کسی معصوم کو
کسی انسان کو بغیر حق سے مراد قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، یا فتنے فساد کرنے والے جو بغاوت کرتے ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے لازم کر دیا جو شخص کسی نفس کو بغیر دوسرے نفس کے یعنی قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد کیے قتل کر ڈالے، بس یہ ایسا ہے گویا اس نے قتل الناس جمیعا، سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور اس کے برعکس یہ فرمایا کہ جس نے کسی ایک نفس کو زندہ کیا یعنی جان بخشی، کسی کی جان بچائی، کسی کو سیو کیا، تو گویا اللہ کے ہاں اس کا اجر، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ کہ انسانی جان کی حرمت کی اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ اور اسلام کا کانسیپٹ آپ پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک انسانی جان کی ویلیو کیا ہے۔ ایک انوسنٹ کا قتل پورے انسانوں کا قتل ہے، اور ایک انوسنٹ کی ایک مجبور کی جان بچانا، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ تو یہ واقعہ یہاں بتا دیے گئے۔ پھر یہاں پر جو مجرم ہیں ان کی سزائیں بیان کی گئی، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کی مخالف سے کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ضروری ہے کسی بھی ملک کے اندر نظم و ضبط اور پیس قائم رکھنے کے لیے کہ جو باغی ہیں، فسادی ہیں، انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ اور یہ تو ان کی دنیا کی رسوائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت میں ان کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، سوائے اس کے جو توبہ کر لے، اور اس سے پہلے کہ تم انہیں قابو پاؤ، یعنی پکڑ لیا تو توبہ کی تو نہیں، پکڑے جانے سے پہلے ہی کنفیس کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے آج زمین کے لیے، دنیا کے مال کے لیے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ پوری زمین کے برابر بھی مال دینا چاہیں گے فدیے کے طور پر، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور کبھی بھی، اور بھی چور مرد اور چور عورت یعنی چوری کر، اچھا اسلام میں دیکھیں جزا اور سزا مرد اور عورت دونوں میں برابر ہے، کسی قسم کے کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی ڈفرنس، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مرد چوری کرنے والا ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جس میں آپ سے کہا کچھ لوگ اس کی آج تفسیر کر رہے ہیں کہ باندھ دو، یعنی ان کو اس زمانے میں قید خانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، یہ بھی اسلام کا، یہ یاد رکھیں اسلام میں جیلوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں باقاعدہ پھر یہ پریزنز وغیرہ جو ہیں وہ بنائی گئی۔ تو یہ چیز یہاں بتائی جا رہی تھی کہ ان کی سزا یہ تھی، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو نکالا من اللہ، عبرت بنانے کے لیے۔ جتنی سخت کسی کنٹری میں سزا ہوتی ہے، جرائم کا ریٹ اتنا ہی کم ہوتا ہے، یہ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اور جتنا جہاں پر قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جرم اتنا ہی عام ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اللہ زبردست حکمت والے، یعنی اگر انہوں نے سخت سزاؤں کا حکم دیا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ جو شخص اپنی زیادتی کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کا اختیار اللہ تعالیٰ کا؟ یہ پھر فرمایا اے رسول، یہ بات آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ کرتی ہے کہ یہ لوگ کفر کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ مت غم کریں، اگر یہ کفر میں پہل کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں بجائے ایمان کے۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یعنی بعض یہودی جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ کہنے اور سننے والے، جاسوسی کرنے کے لیے، ٹو لگانے کے لیے باتیں سنتے ہیں، اور پھر باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، ٹویسٹ کرتے ہیں احکامات کو۔ ہوتا ہے نا ایسا، سن کر کچھ آئے، لوگوں میں جا کے کچھ اور کہا، لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے اپنے پاس سے بات گھڑ لی اور بنا لی، تو فتنے پھیلانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو حوصلہ عطا فرما رہے ہیں کہ آپ غم مت کریں ان کے لیے مت پریشان ہو۔ آپ کا کام تو دعوتی ذمہ داری، آپ کی تبلیغ فرمانا تھا، آپ نے وہ کر دی۔ اب ان میں کئی ایسے ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، کئی مکار ہوں گے، کئی انکار کریں گے، کئی مانیں گے مگر دل سے نہیں مانیں گے۔ تو یہ تو سب کی اپنی اپنی توفیق ہے، جو جیسا کرے گا ویسا نتیجہ پا لے گا۔ اور دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہوگی، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی تھی، اگر تمہارے پاس آئیں تو ان کے مابین فیصلہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کے پاس آئیں، فی الحال ان سے آپ
درگزر کریں. انہیں جتائیں مت کہ ہم جانتے ہیں کہ تم منافق ہو، جھوٹے ہو. کسی فیصلے کے لیے آئیں، آپ ان کا فیصلہ، آپ کی مرضی، آپ بس انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور تم کو حکم بناتے ہیں. حکم مینس کے اپنے مسائل کا فیصلہ کرنے والے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے، یعنی توریت میں ایک حکم ہوتا ہے تو مذاق اڑانے کے لیے یا کبھی آسان حکم چاہنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ آلٹرنیٹو کچھ ہے کہ نہیں، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذرا بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ خدا کے حکم کو نظر انداز کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، حقیقت میں وہ مومن ہے ہی نہیں. بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور وہ نبی کے فرما بردار. پھر وہی والی بات آ گئی کہ جو مطیع اور خدا کے فرما بردار نہیں تھے ان کے بارے میں بھی یہاں پہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یہودیوں کو چاہیے تھا کہ اسی کتاب سے فیصلہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتاری تھی. پھر اس کے بعد بتایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح اللہ والے لوگ اور علماء جن کو اللہ کی کتاب کی حفاظت سپرد کی گئی تھی وہ اس کے گواہ تھے. بس تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. یہ واضح حکم یہاں پر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہ کرو. پھر جو قصاص کا حکم تھا، جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اسی طرح زخموں کا معاوضہ ہے. پھر جو معاف کر دے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اس کے مطابق حکم نہ کریں جو کچھ اللہ نے نازل کیا تو ظالم ہے. یعنی اپنی مرضی سے کوئی معاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، ورنہ ایگزیکٹ وہی بدلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک صحابی کے پاؤں کو کسی نے زخمی کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ گیا، وہ غیر مسلم تھا جس نے زخمی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگے کہ مجھے قصاص چاہیے. آپ نے فرمایا کہ کچھ عرصہ انتظار کر لو، یعنی پہلے زخم کو بھرنے دو. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو فوراً بدلہ چاہیے. تو ان کو وہی ویسا زخم لگا دیا گیا اس شخص کو جس طرح جس نے لگایا تھا. اب ہوا کیا کہ ان کا زخم بگڑ گیا اور ان کا پاؤں کٹ گیا اور اس کا زخم بھر گیا. تو اب وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوتا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اسی لیے کہا نہیں تھا کہ انتظار کرو. تو یہ دین کی حکمتیں، معاملات، کہ آپ جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی گئی ہے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے، مگر بدلہ لینے کی اجازت تھی اور معاف کرنے کا اختیار بھی تھا. دونوں صورتیں ٹھیک تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جو نہیں مانتا اللہ کے حکم کو وہ ظالم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو قرآن پاک ہم نے نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اسی کے مطابق تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. اب یہ بات یہاں پہ آ گئی کہ توریت والوں کو چاہیے تھا کہ جب تک وہ توریت کے حامل تھے اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے. پھر اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، ظاہر ہے کہ وہ دین اسلام میں اور شریعت محمدی کے پیروکار بن کے اس میں داخل ہو جاتے، پھر وہ قرآن سے فیصلے کرواتے. اب وہ جہاں ان کو جو حکم آسان لگتا تھا اس طرف رخ کر لیا کرتے تھے. یہ سارے احکامات پھر فرمائے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب اس پہ بھی بہت زیادہ لمبی بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی ہم لوگ تو بہت قریب سے یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ آپس میں جبکہ دشمنی ہے لیکن ہمارے اگینسٹ ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ پیٹھ تھپ تھپائیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. اور یہاں پھر واضح فرما دیا کہ جو تم میں سے ان کو دوست یعنی قریبی دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کی آبزرویشن میں چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کے رنگ میں بھی ہمارے لوگ رنگے جاتے ہیں. بے شک اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتے. پھر ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی منافق، تم دیکھو گے کہ ان کی دوستی میں بہت جلدی کرتے ہیں. دیکھیں منافق ان کی طرف لپکتے ہیں. دیندار لوگ ہمیں کیوں اچھے نہیں لگتے، ہمیں متقی لوگ اچھے کیوں نہیں لگتے. تو یہ باتیں ساری یہاں پر واضح کر دی گئیں. اور وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ہم پر کوئی، یعنی وہ کہتے تھے مشرکوں سے دوستی کرتے تھے منافق، اور پھر کہتے تھے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کہیں ان سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے.
تو ہم اس لیے ان کے قریب ہیں، اس قسم کے بہانے بنایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگ لے آئیں گے جن کو وہ دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ انہیں دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے رحم دل ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں۔ اصل ایمان والے ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کافر سے مراد یہاں پر باغی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی مسلمان نہیں ہے تو اس کے دشمن بن جائیں، اس پہ سختیاں شروع کر دیں۔ حربی کافر یعنی جو جنگ کرتے ہیں، جو نفرت کرتے ہیں، جو لڑتے جھگڑتے ہیں، تو اہل ایمان ان کے لیے سخت ہے، یعنی وہ ڈر۔ عمر فاروق، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ کافر کانپتے تھے ان کے نام سے، اور یہ اتنا ہی ان میں تقویٰ تھا اور اتنی ہی ان میں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے محبت اور ہمدردی تھی۔ سوائے اس کے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے عطا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دیں، اور سوائے اس کے نہیں کہ حاکم تمہارا جو ہے خالق مالک صرف اللہ ہے۔ اور اب یہاں پہ بتا دیا کہ جو تمہارے دوست ہونے چاہیے، تمہارے ولی کون ہونے چاہیے، جن سے تمہیں محبت ہو۔ ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کون ہے؟ وَرَسُولُهُ، ان کے رسول۔ پھر کون ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یہ خوبیاں ان میں ہونی چاہیے جنہیں ہم دوست بنائیں۔ اگر دوست اسٹرانگ ہے، با اختیار ہے، تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اس کی صحبت سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا، اس کے مزاج کا، اس کی عادات کا بھی ہم پر اچھا اثر پڑے گا، اور جو اس کو خیر نصیب ہوگی وہ ہمیں بھی مل جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جن سے محبت کرتا ہے آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی دوست مت بناؤ، اور جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو اور کفار کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یعنی ان سے ڈر کے، ان کی چاپلوسی کر کے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اپنی، ہمارے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں سے بغاوت کی، ان کی چمچہ گیری کی، سب سے پہلے کام لینے کے بعد انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کا صفایا کیا، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جو اپنی قوم کے نہیں بنے، اپنے لوگوں کے نہیں بنے تو ہمارے کیا بنیں گے۔ یہ تو رولنگ ہے دنیا میں سمپل۔ تو اس لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر ایمان رکھتے ہو تو ان سے کیوں ڈرتے ہو، نہ ظلم کرو، نہ زیادتی کرو، نہ ڈرو۔ سمپل رول یہ تھا۔ اور ان کو اور کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جس وقت تم نماز کے لیے بلاتے ہو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ اور تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب کیا تم اس سبب سے ہم سے نفرت کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں؟ کیا ہے اسلام و فوبیا؟ کیا مسئلہ ہے یہ سب؟ کیا اللہ کو ماننا اور وہ جو دستور، وہ جو نظام حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ کون سی چیز اس میں غلط ہے؟ پھر اتنا آبجیکشن کیوں ہے، اتنا کرٹیسزم کیوں ہے؟ تو جہاں کچھ غلط کوئی کر رہا ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہو کے کر رہا ہے؟ وہ جو سوئٹزرلینڈ میں کہاں پر وہ جو مسجد میں جس نے فائرنگ کی تھی لائیو سٹریمنگ کر کے، آپ نے اس مذہب کو کیوں بلیم نہیں کیا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ ہم تو نہیں ان کے مذہب کو بلیم کر رہے کہ ان کا مذہب یہ سکھا رہا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انڈیویجول ریسسٹ تھا، ایک متصاب، بہت ہی زیادہ نفرت کرنے والا تعصبی شخص تھا۔ تو یہ لٹرلی سمپل رولنگز ہیں یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے پوچھو تمہیں ہمارا برا کیا لگ گیا، تم ہمارے دشمن کیا بن گئے؟ اس لیے بن گئے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اب اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے خدا ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کرتا۔ آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کی ریسرچ بتا رہی ہے کہ نہیں ایگزسٹ کرتا، آپ نے یہ کہہ دیا۔ ہم نے تو آپ سے نہیں لڑائی کی، آپ سے نفرت نہیں کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا وجود موجود ہے، ہمیں ہر چیز سے ظاہر ہو رہا ہے، ہم مانتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو یہ والی چیزیں سمپل یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہیں ہمارا کیا ناگوار گزرتا ہے۔ اگین ہر مذہب میں جو کوئی بھی مذہب نفرت نہیں سکھاتا، کوئی بھی مذہب انوسنٹ کو کل کرنا، مارنا نہیں سکھاتا۔ ہر مذہب صدقے کا حکم دیتا ہے، ہر مذہب جو ہے وہ خیرات کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر کیوں ہم کسی مذہب کو بلیم کریں گے؟ ہاں کسی کی مذہب کی تعلیمات میں ایسا حکم ہے تو پھر آپ اس پہ کرٹیسائز کریں کہ بھائی یہ تو پرووک کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ہمارے ہاں جو کفار سے لڑنے کا حکم دیا وہ ان کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا تھا جو لڑتے تھے ہم سے،
ادروائز تو صاف کہا جا رہا ہے کہ جو تم سے لڑائی نہ کریں ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بلکہ ہمیں تو گناہگار کہا جا رہا ہے اگر ہم ان سے لڑیں گے اور ان پر دست درازی کریں گے، کسی انوسنٹ کو، کسی نہتے کو ہم مار دیں گے تو ہماری تو اپنی آخرت خراب ہو جائے گی۔ یہ کیا تھا حکم کہ ایک انوسنٹ کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے؟ یہ بات یہاں واضح کر دی گئی۔ اس کے بعد دیگر احکامات بیان کیے گئے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے ظالم جو تھے وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے، اور یہود کو جب صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی استغفر اللہ، اس قسم کی نافرمانی کی باتیں کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تکبر اور فخر سے یہ باتیں اعتراض کر کے کہا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی وہ قول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی بہت اچھی طرح سے خبر ہے کہ وہ کس طرح سے نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح سے پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر یہود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں غلو کرنے سے بھی منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حکم دی ہیں عمل کرنے کے لیے، امر بالمعروف پر عمل کرو، نہیں عن المنکر سے بچتے رہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ نے فرمایا جب بنی اسرائیل کسی مصیبت یا گناہ میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع بھی کیا، اگر وہ باز نہ آئیں، کوئی گناہ کر رہا ہے اور آپ کے منع کرنے سے باز نہیں آتا تو حکم یہ ہے کہ تم اس کی مجلس میں مت بیٹھے رہو، اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے ساتھ کھاؤ پیو مت، ورنہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ گے اور تمہارا دل بھی ویسا ہی سخت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان کے لیے وہ جو لفظ استعمال کیا گیا نا، ہم کہتے ہیں کہ قرض کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا انہوں نے ان کے دل کو دکھایا نافرمانی کی کہ وہ مبارک ہستیاں جو خیر کا سمبل ہیں انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے لیے بددعائیں تک دیں کی نافرمانی کی سبب۔ اور اسی طرح سے یہ احکامات یہاں پر بیان کیے گئے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تکیے سے، مگر یہ فرماتے ہوئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تم سے اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے جب تک تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پر سختی یا زبردستی کر لیں گے، دعوت دیں، اعلان کریں، محبت سے دعوت دیں، ان کو انوائٹ کریں، بس یہی ہم کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ نیکی کی دعوت دو، معاصی سے، گناہ سے روکو۔ آج تھوڑا سا ہمیں ریورس نظر آتا ہے، ہم کوئی غلط کام کریں تب تو ہمیں کوئی میسج نہیں آتا کہ آپ یہ رسمیں کیوں کر رہے ہیں، شادی بیاہ کی غیر ضروری رسمیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو بہت سے میسیجز فارورڈ کیے جاتے کہ یہ کام نہ کریں۔ تو بہرحال یہ جو شریعت کا رول تھا، نیکی سے مت روکو، گناہ سے روکو، یہی فوکس کر لیں گے تو بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی۔ آخری آیات میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور ان کی محبت میں، ان سے تھوڑی ہمدردی میں جو قریب ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اور قرآن کے اس دعوے پر آپ دیکھ لیں پورا آج بھی کیا کر رہے ہیں یہود اور کیا صورتحال ہوئی ہوئی ہے۔ اور فرمائے جو واقعی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی بے شمار ایسے نصرانی تھے جو مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے، آج بھی ہیں جو راہب ہیں، اللہ والے ہیں، جو مانتے ہیں اپنی تعلیمات کو، تو وہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔